اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس اسلامک چینل کے اوپر جو ہے اسلامک معلومات کے مطابق جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں، اور بہت کم جو ہے وہ لائیو جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا بات ہوتی ہے، لیکن ویڈیو کی جو ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں۔ تو مزید اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں، اور ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ آپ حضرات کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ مغفرت خداوندی، کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے ہم جو ہے مغفرت کیسے طلب کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیسی جو ہے وہ مغفرت مل سکتی ہے۔ تو آج ہم اس بات پہ جو ہے ہم بات کریں گے، اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے قبولیت کی جو ہے وہ انسان امید کرے، قبولیت کے ساتھ دعا کرنا، قبولیت کی امید کے ساتھ جو ہے دعا کرنا، کہ انسان جب بھی دعا کرے تو انسان یہی دعا کرے، یہی اس کو یقین ہونا چاہیے، پورے اطمینان کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا کرے، اور قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے گناہوں کی مغفرت مل جائے گی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ اسی لیے دعا کرتے وقت اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین، اور اسی طرح فرمان الہی ہے کہ ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں، جس کا ترجمہ ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین سے دعا کرو، لہٰذا گناہوں کی مغفرت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قبولیت کی امید سے دعا کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، خواہ تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، جب تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید سے دعا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ خود مختار ہے، جتنے چاہے گناہ معاف فرما دے۔ تو ناظرین، جب بھی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اپنے گناہوں کی جب معافی طلب کرے تو سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، کہ انسان جو ہے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کا استغفار کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ حدیث کے اسی حصے سے معلوم ہوا کہ بخشش طلب کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استغفار کا ذکر فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استغفار کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 میں، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ طلب و مغفرت کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو وہ معافی گناہ کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ کہ انسان سے اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو تب بھی اللہ رب العزت اس کو دھتکاریں گے نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کو مہربان پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے متعلق فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 17 میں، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ وقت سحر گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ سے عرض کرتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرنے پر قادر ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں دعا کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، صرف تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بس مجھے معاف کر دے کیونکہ مغفرت تیرے پاس ہی ہے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 بار سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے۔ ناظرین، ہمیں جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ انسان سے جب گناہ سرزد ہو جائیں تو اس سے انسان جب اللہ رب العزت سے جب دعا کرے تو سب سے پہلے امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرمائیں گے، اور دوسری بات ہے کہ وہ استغفار کرے، استغفار کثرت کے ساتھ کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اسے مغفرت نہ فرما دیں گے۔ تو اس کے بعد تیسرا جو کام ہے وہ ہے شرک سے اجتناب کرنا، شرک سے رک جانا۔ شرک وہ رک جانا، کیونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو نے اگر بہت گناہ کیے، اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے تو میں تجھے معاف فرما دوں گا، اور اگر آپ نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔
تو لہٰذا انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اسباب مغفرت میں شرک سے اجتناب سب سے اہم سبب ہے۔ سب سے جو اہم سبب ہے وہ شرک سے اجتناب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جو توحید سے محروم ہے وہ مغفرت سے محروم ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں، چوتھا کلمہ توحید۔ توحید کا کیا معنی بولتے ہیں؟ اکیلا یا پھر اللہ ایک ہے۔ تو ہم جب اللہ ایک ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، پھر ہم دنیا کے آگے پھر ہم کیوں جھک جاتے ہیں؟ ہم یوں کیوں کہتے ہیں کہ آپ بھی وہی کرتے ہیں، آپ بھی بیٹے دیتے ہیں اور آپ بھی بیٹیاں دیتے ہیں، یا پھر آپ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں، جبکہ مشکل کو حل کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر جسی کا توحید کمزور ہوا، توحید سے محروم ہے جو شخص، وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہے۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ اس حدیث کے آخر میں فرمایا، اے ابن آدم، تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو میں تیرے پاس زمین کے برابر بخشش لے کر آؤں گا۔ لیکن ہمارے ہاں توحید کا تصور بھی دھندلا گیا ہے۔ ایک فریق دوسرے کو تو مشرک سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا جائے تو انسان صحیح مومن بن جاتا ہے، لہٰذا اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے اور کارساز بھی اسی کو جانا جائے تو بخشش لازمی آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کہ مغفرت خداوندی، کہ ہم اپنے رب سے مغفرت کیسے طلب کریں، ہمیں کس طرح جو ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ انسان اکثر اوقات یہی کہتا رہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرے تو قبولیت کی امید ہو، اور دوسرا استغفار کرے، اور اس کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور اس کی معافی کو جو ہے اس کی معافی کو ضرور جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کو، اس کے گناہوں کو ضرور جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ آ گئی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ آپ حضرات جو ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا کہ آپ کو اگر کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا ہو، تو آپ حضرات بلا دھڑک جو ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کمنٹ کا آپ لوگوں کو جواب بھی ملے گا اسی ویڈیو کی صورت میں انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے کوشش کیا کریں کہ اس اسلامک چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ حافظ۔